السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ رکھی۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش کریں۔ چوتھی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، یہ 3 ذمہ داریاں ہیں۔ دین سیکھو، دین پر چلو، اور دین دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرو، جس اعتبار سے بھی چاہو۔ قدم ہے، قلم ہے، دعا ہے۔ آسان طریقہ ہمارا دعوت کا کام ہے، یہ آسان ہے۔ باقی کام ذرا مشکل ہے۔ ہر آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ہر آدمی تقریر نہیں کر سکتا، لیکن کسی نہ کسی کو دعوت دے سکتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں نے ساؤتھ افریقہ میں پراپرٹیاں بہت بنائی، پورٹ الزبتھ بنا لی، ماشاء اللہ، جوہانسبرگ بنا لی، دنیا کے اندر بنا لی۔ اب میں آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں کہ جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ، جو بہت آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ پراپرٹی بنانے کا بھی نسخہ بتایا ہے۔ دنیا کی پراپرٹی تو ختم ہونے والی ہے، رہنے والی ہے نہیں، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن یہ جو پراپرٹی بتا رہا ہوں میں آپ کو بنانے کا نسخہ، یہ باقی رہے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ 10 مرتبہ اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 10 مرتبہ۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں، پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ 3 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور جنت میں ایک محل تیار کر دے گا۔ اتنا آسان نسخہ ہے تمہارے پورٹ الزبتھ کے اندر نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب، اور جنت میں ایک محل تیار۔ اچھا، وہ محل پکا، یعنی اس میں کوئی قسم کی شک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک بنگلہ دے دے گا، ایک بہت بڑا محل دے دے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے محل ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بناؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بنا، تو بناتے بناتے تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اس لیے اس کی آپ پابندی کرو۔ اب 10 مرتبہ کا یہ حساب ہے، تو 20 مرتبہ پر کتنے بنگلے ملے آپ حساب لگا لو، 30 مرتبہ پر کتنے بنگلے ملے۔ لیکن میں آج کل ہمارے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو، اور آرام سے 24 گھنٹے میں آدمی پڑھ سکتا ہے۔ مائیں بہنیں جو روٹیاں بناتے بناتے پڑھ سکتی ہیں، آپ کار چلاتے چلاتے پڑھ سکتے ہو، آپ جو گھر جا رہے ہو تو گھر جاتے جاتے 2-3 محل تو بنا ہی لوگے انشاءاللہ چلتے چلتے۔ استحضار ہونا چاہیے۔ 313 یہ بدرین کی تعداد ہے، اس عدد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، کرنٹ ہے اس کے اندر۔ تو 313 مرتبہ اگر سورہ اخلاص 24 گھنٹے میں پڑھو گے انشاءاللہ، تو 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے جنت میں انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے کی چھٹی ہوگی، جو قرآن تعالی اسلام دین سے لے کر والناس تک کا پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی اپنی امت کو۔ اچھا، 31 بنگلے روزانہ آپ تیار کرو گے انشاءاللہ، تو کوئی انکم ٹیکس کا کوئی میسج نہیں آئے گا آپ کو۔ دنیا میں اگر آپ یا 5 پراپرٹیاں لے لو تو انکم ٹیکس والے میسج کرتے نہیں کرتے، آٹلا بدا پیسہ تو لائیے کیا کہ حساب، آپ وہاں کوئی حساب نہیں، اور پکا
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا جنت کے اندر بنگلے تیار کرنے کے جو اللہ تعالیٰ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ دنیا میں بھی 4-5 بنگلے اتار سکتا ہے. اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. آسان نسخہ میں نے بتایا آپ کو، آسان نسخہ شروع کر دو اس کو. آپ مرنے کے بعد پتہ چلے کہ اوہو کتنی بڑی پراپرٹی مجھے مل گئی بھائی بغیر محنت کے. دنیا میں ایک بنگلہ لینا ہو تو آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تب جا کر وہ بنگلہ تیار کرتا ہے. اللہ نے دین کو بہت آسان کیا ہے لیکن ہم اس آسانی سے فائدہ نہیں اٹھاتے. مسئلہ یہ ہے الدین یسر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ دین بہت آسان ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے، اور وہ کھجور کا درخت بھی لکڑی کا نہیں. دنیا میں لکڑی کے درخت ہوتے ہیں، جنت میں لکڑی کا معاملہ نہیں ہے، وہاں سونے کے تنے ہوتے ہیں. 2 مرتبہ پڑھو یوں کا 2 درخت لگ گئے، 3 مرتبہ پڑھو یوں کا 3 درخت لگ گئے. یہ آسانیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں بڑھانے کے اسباب حدیث شریف میں بہت بتائے، گناہ معاف کرانے کے اسباب حدیث شریف میں بہت بتائے کہ نیکیاں بڑھاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دعا پڑھ لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی دی، ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. آپ کہو کہ میں آپ کو سکھا دوں بھائی دعا؟ ہاں ہماری فیس ملے گی نا. ہماری فیس 3 چلہ ہے. چلہ 3 دن 10 دن اللہ کے راستے میں نکلو، اپنا دن بچانے کے لیے نکلو. اب تو حال یہ ہے اپنا دن بچانے کے لیے نکلو. اب پڑھو میرے ساتھ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس نے یہ پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں جتنے مسلمان دنیا میں اس وقت میں مسلمان مرد اور عورتیں سب، یہ میں بالکل نیچے اتر کے کہہ رہا ہوں کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں. مرد علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد اور عورتیں آئیں گی ان میں جنات بھی مرد اور عورتیں ان سب کے برابر اللہ نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ حضور نے مومنین کا جملہ کہا ہے تو جنات میں بھی مومنین ہے، انسانوں میں بھی مومنین ہے. میں نے وہ چھوڑ دیا اس کو، چلو اس میں اختلاف ہے تھوڑا. کبھی اس وقت میں جب پڑھو تو اس میں جنات بھی آ گئے، میں نے جناتوں کو چھوڑ دیا. جنات سنتے ہیں وہ بھی برا نہ مانے کہ ہمیں بائیکاٹ کیا، یہ نہیں، میں وہ اس کو چھوڑ دیا. صرف انسانوں کا میں نے کہا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. حدیث شریف ہے کہ جو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، یعنی وہ دعا جو میں نے پڑھائی آپ کو سورہ ابراہیم میں، یہ آسان کرنے کے لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھ لی تاکہ حافظ جو بھی آپ کے امام صاحب ہوں گے انہیں یہ آیت مل جائے گی. ان کو جو علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ لی، اس میں ماں باپ کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے، مومنین مومنات کے لیے بھی ہو جاتی ہے اور اپنے لیے بھی ہو جاتی ہے. یہ 3 in 1 ہے. ایک مرتبہ اور پڑھ لو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب پھر سے ہم نے پڑھا، پھر سے ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. اتنا آسان ہے جی. میری جو بھی کتاب چھپتی ہے یا قرآن کا ترجمہ چھپتا ہے جو بھی میرا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ دعا کو اس میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. ہائی لائٹ کہ بھائی تم پڑھ لو، کوئی مسلمان ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لے گا، پھر بھی ایک مرتبہ پڑھ لو، کم سے کم نیکیاں مل جائیں گی. دین اتنا آسان ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں، بس محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے اور مسکرا رہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتے ہیں. کتنا آسان ہے. جمعہ کی نماز کے بعد عمل کر لینا جاتا ہے کہ پیر صاحب نے بتایا لیکن محبت سے دیکھنا ہے، اس میں ضروری ہے محبت سے. یہ نہیں کہ تاری ماری لڑائی جی ہے تو پر مول صاحب نے کہی سے اتنے محسوس ہوں، یہ نہیں. دل کو صاف رکھو. اللہ کو لینا ہے تو دل صاف رکھنا پڑے گا. تو یہ
لیے اللہ آئے گا، اور دل میں کچرا ہے اللہ نہیں آئے گا۔ اللہ کہے گا تو کسی اور سے لے لے، مجھ سے مت لے، میرے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ فضیلتیں بتائیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں محبت سے، آسمانوں پر اللہ مسکراتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، تو 10 انگلیاں اس کی ہو گئی، 10 انگلیاں اس کی ہو گئی، اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو ان 20 انگلیوں سے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے جھاڑتے ہیں جیسے نل کھولو آپ تو پانی کیسا گرتا ہے، دھڑ دھڑ دھڑ، ایسے گناہ نہیں کرتے۔ یہ فضیلتیں بتائی، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ ذہن میں رکھنا کہ فرشتہ قرآن پڑھے گا، یہ نا فرشتوں کو اجازت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی بات، صرف جبریل کو اجازت تھی، وہ بھی حضور کے زمانے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ قرآن لے کر آتے تھے تو اتنا وہ پڑھتے تھے، بعد میں آخر میں دور کا جو معاملہ ہوا کہ بھائی چلو دور کراؤ تو جبریل پڑھتے تھے، اب فرشتوں کو اجازت نہیں ہے، فرشتوں کو پوری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، ہمیں اللہ نے پوری نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ فرشتہ ایک رکوع میں ہوگا یا قوما میں ہوگا یا سجدے میں ہوگا یا قاعدے میں ہوگا، پوری نماز میں نہیں پڑھ سکتا، فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، جناتوں کو اور انسانوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت، کتنا بڑا کلام اللہ نے ہم کو دیا ہے، لیکن آج ہم اس کی قدر کرتے ہیں، یہ کرنا۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا قرآن پڑھتا ہے، یہ کہ روزانہ پڑھتا ہوں، کتنا پڑھتا ہے؟ مطلب سورہ یاسین پڑھتا ہوں اور رات کو سورہ ملک پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تو تیرے فائدے کے لیے پڑھتا ہے، یہ تو تیرا نفع ہو، سورہ واقعہ پڑھتا ہوں تاکہ رین زیادہ ملے، اس کے لیے پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن تو قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ذہن میں رکھو، ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور ایک ایک حرف ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑا، الف لام میم، الف ہمالیہ پہاڑ سے بڑا، لام ہمالیہ پہاڑ سے بڑا، اتنا بڑا کلام اللہ نے دیا ہے، آج اس کلام کی ہمارے یہاں کوئی قدر نہیں۔ قرآن شریف پڑھو، کم سے کم مسلمان کو 1 پارہ پڑھنا چاہیے روزانہ، حافظوں کو 5 پارے پڑھنے چاہیے۔ جو میرے شاگرد ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی حافظ ہو گئے آپ 5 پارے پڑھو، حافظ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو دینی زندگی بناؤ، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہماری سوچیں اچھی ہونی چاہیے، اپنی سوچوں میں نفاق مت داخل کرو۔ آج ہماری سوچوں میں نفاق آ گیا، ہماری سوچیں بگڑ گئی۔ اللہ کا وہاں سوچ کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ہمارے دل میں خیال آتا ہے، اللہ کے یہاں وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کوئی چیز، وہ سوچ میں ریکارڈ ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ایک آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے لیکن اس کی سوچ میں کوئی دوسری عورت ہے، تو اللہ کے یہاں یہ ثانی ہے۔ اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ تیرے دماغ میں کیا گھسا چل رہا ہے، دل کے خیالات کو اللہ پڑھتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ فقہی مسائل ہے جو عام طور سے لوگوں کو پتہ نہیں، اسی لیے آپ کو نصیحت کرتا ہوں قلب سلیم پیدا کرو۔ دل 2 قسم کے ہوتے ہیں، کتنے قسم کے بھائی؟ 2 قسم کے۔ ایک قلب سلیم، قلب سلیم کا مطلب یہ دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، کچھ کپٹ نہیں، کچھ نہیں، صاف ستھرا دل، بے عیب دل۔ اس کی ہر دعا اللہ قبول کرے گا، اس کی نماز قبول کرے گا، اس کا گشت قبول کرے گا، اس کا بیان قبول کرے گا، ہر چیز اللہ قبول کرے گا۔ اور ایک ہوتا ہے قلب سقیم۔ قلب سقیم کا مطلب یہ بیمار دل۔ بیمار دل کا کیا مطلب؟ وہ دل جس کے اندر حسد ہے، وہ دل جس کے اندر کینہ ہے، وہ دل جس کے اندر بدگمانی ہے، وہ دل جس کے اندر کپٹ ہے، وہ دل جس کے اندر کسی کے بارے میں کوئی برائی ہے، تو سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی کوئی عبادت اور کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، دروازہ بند۔ نیکیاں بھی نہیں۔ جمعہ کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو جمعہ کی نماز اگر ہم نے بیمار دل کے ساتھ پڑھی، دل کے اندر کچرا رکھ کے پڑھی، تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ اس نے جمعہ کی نماز پڑھی، فرشتہ کہے گا اوکے، جو نیکیاں ملنی ہے وہ نیکیاں بھی مل جائیں گی، لیکن اللہ کہتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا۔
اللہ کا قانون ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہی اللہ قبول کرتا ہے اور کسی کا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے، ہماری شریعت میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے اپنے نیکی کو قبول کرانا۔ ہمارا گشت قبول ہو جائے، ہمارا مشورہ قبول ہو جائے، ہمارا چلہ قبول ہو جائے، ہماری نمازیں قبول ہو جائے، ہمارا روزہ قبول ہو جائے، یہ بہت مشکل کام ہے ہماری شریعت میں، اور سب سے آسان کام نیکیاں کمانا، گناہوں کا معاف کرانا۔ ہمارے شریعت میں گناہوں کا معاف کرانا بھی آسان ہے، قبول کرانا بہت مشکل۔ اللہ کے یہاں جو چیز قبول ہوتی ہے پھر اللہ اس کا نتیجہ نکالتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، وہ قبول کے نتیجے میں بیت اللہ ملا، ہوا بیت المقدس ملا، حاجرہ ملی، سارہ ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء ملے۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ وہ جماعت، نبیوں کی جماعت کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ نے کہا کہ ابراہیم بھی ہیں لیکن یہ ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آیا، ہم نے بہت دیا۔ اللہ بہت دیتے ہیں لیکن ہمیں لینا نہیں آتا۔ اللہ کے یہاں تو نیت پر بھی ملتا ہے۔ آپ گھر سے نکلو، روزانہ دین کی نیت سے نکلو، بس آپ نے نیت اتنی کرنی ہے کہ اللہ میں دین کی نیت سے جا رہا ہوں۔ جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے۔ آپ کی بیگمیں کھانا پکائیں، صرف ان کو اتنا کہہ دیں مہمان کی نیت سے پکاؤ۔ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا، نیت پر اللہ دیتا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی، اس لیے اپنے اللہ سے قلب سلیم مانگو، یہ بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے۔ آج ہمارے پاس دل صاف ستھرے نہیں ہیں، مسجد میں آئیں گے دوسرے کے خلاف دیکھیں گے، کون تھے، فلاں تھے، کچھ نہیں۔ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو اور اپنا دین صاف ستھرا رکھو۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بڑی بڑی نعمتیں اللہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا، مرنے کے بعد بھی دے گا، بہت اچھے اچھے بنگلے دے گا۔ اور یہ جو میں نے پراپرٹی، جنت میں پراپرٹی بنانے کا نسخہ بتایا، آج سے اس پر عمل کرنا شروع کرو، اور یاد رکھنا آپ کو یہ چیز ملے گی، قسم کھا کے کہتا ہوں۔ حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ حدیثیں چھپی ہوئی ہے، آپ تک پہنچی نہیں ہے، اس کا تو ہمارا قصور نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ آپ کو جنت کے اندر پراپرٹی بناؤ، جنت میں کھجور کے درخت لگاؤ، حشر کے میدان میں خدا نہ خواستہ اگر جہنم کی طرف فرشتے لے گئے تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ پاک ہماری پراپرٹی تو یہ ہے جنت میں سے، ہاں بجے کیا موکلے تھے تمہیں، ہماری پراپرٹی تو یہ ہے، تم نے مجھے کیا موکلے تھے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ کریم ہے، یاد رکھنا۔ ان اتیتنی لیلا قبلت، ان اتیتنی نہارا قبلت، تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اقلعک علی فراشک فی اللیل۔ اے میرے بندے بندی، رات میں تو آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو آ جا میرے پاس۔ دن بھر گناہوں سے تمہارا مقابلہ کرتا ہے، رات کو فرشتے کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں۔ کریم ماں باپ رات کو اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تیری ماں نے باپ نے دروازہ بند کر دیا، تیرے دادا دادی نے بند کر دیا، نانا نانی نے بند کر دیا، میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب بھی تو پکارے گا میں آؤں گا۔ صحیح حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں 24 گھنٹہ اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں، 24 گھنٹہ۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہاتھ پھیلانے کی؟ اتنا تو بتاؤ مجھے، اللہ کو کیا ضرورت ہے ہاتھ پھیلانے کی؟ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اور دن رات کے گنہگار، ابھی اللہ نے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ او رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں۔ رات ہوگی، اللہ کہیں گے اور دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں، تو معافی مانگو گے انشاءاللہ، پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔